أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجیے گا محمد وآل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. لطف خدا ہے، خدا تعالیٰ کا انتہائی کرم ہے، انتہائی احسان ہے. ہم لوگ کی زندگیاں کسی بھی صورت میں گزر سکتی تھیں. ہم یہاں نہ ہوتے، عزاداری میں کہیں اور بھی ہو سکتے. یہ خدا کا لطف و کرم ہوا، احسان ہوا کہ اس نے ہمیں سید الشہداء کی فرش عزا پہ بیٹھنا نصیب کیا. اور اب یہ حقیقت ہے کیا، وہ تو ہم بھی نہیں جانتے. اور یہ سب جب انسان یا تو اتنا زیادہ آگاہ ہو جائے، جس کو لوگ برزخی آنکھیں کہتے ہیں، وہ کھل جائیں تو پتہ چلے کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے، یا پھر جب خود جائے گا اس برزخ کے اندر تب پتہ چلے گا کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے. لیکن بہرحال جو روایات کے اندر موجود ہے وہ مقام بہت بلند ہے. زیادہ بلند ہے تو ہم سمجھیں اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے اس نے ہمیں جسم کی توانائی بھی دی اور فکر کی صلاح بھی دی کہ ہم اس عظیم الشان کے اندر شریک ہو سکیں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. کل آپ کی خدمت میں صراط مستقیم کے حوالے سے کچھ فرائض پیش کیے تھے، اور اس میں جو ہم نے ہدف رکھا تھا وہ یہ کہ یعنی بات کو منتقل کرنے کے لیے جو پوائنٹ رکھا تھا وہ پل صراط کو رکھا تھا. بھئی پل صراط کیا ہو سکتا ہے، اور پل صراط کے اوپر تھوڑا سا غور کرتے ہوئے پھر ہم نے سوچا اس صراط مستقیم کیا ہو سکتی ہے. بعد میں اس بات کو احساس کر رہا تھا کہ یہ جو لفظ ہے پل صراط، شاید جہاں تک میرا خیال ہے عربی میں ہماری روایات کے اندر پل نہیں آیا ہے. ہمارے پاس جو عربی میں روایات میں آیا ہے وہ الصراط ہے، بس راستہ الصراط. روایات کے اندر مثلا عربی میں مثلا جسر کہتے ہیں پل کو، تو مجھے نہیں یاد میں نے کسی روایت میں اندر دیکھا ہو کہ مثلا ایک روایت ہے کہ ہماری محبت کہاں کہاں کام آئے گی، تو اس میں مثلا صراط لکھا ہے، اس صراط پہ کام آئے گی، لیکن نہیں لکھا جسر الصراط، پل صراط پہ کام آئے گی. تو یہ الصراط کا لفظ تھا عربی میں، اس کو پل صراط کیوں بنایا ہم نے؟ شاید اس وجہ سے کہ صراط کا مطلب تھا راستہ، اور شاید مثال کے طور پر صحیح کنوے نہیں ہو پا رہا ہوگا، یا ممکن ہے کوئی ایک روایت ہو کہیں پہ. تو کل میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ زیادہ تر روایات جس میں
پورے صراط کا تذکرہ موجود ہے، اس میں پور نہیں لکھا ہوا، اس میں صرف الصراط لکھا ہوا، اور اس وقت یہ ایک ایکسٹریکٹ ہے جو ہمارے پاس ہے، اس کی ڈسکرپشن کو دیکھتے ہوئے صراط کیا ہے، اس کا جو ڈسکرپشن تھا اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے ترجمہ کیا تو اس کو پورے صراط کی صورت میں کیا، مطلب فارسی میں بھی ایسے ہی، فارسی میں بھی اس کو پورے صراط ہی کہا ہے۔ تو یہ ایک پوائنٹ عرض کرتا چلوں۔ اب یہ کہ صراط مستقیم کے حوالے سے ایک بات اور ہے جو آج ہمیں عرض کرنی ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ یہ بات سمجھنا میرے خیال میں بہت اہم ہے، وہ یہ کہ دنیا میں بہت ساری چیزوں میں ہمارا کنٹرول ہوتا ہے، اور سوائے یہ کہ کوئی شخص بیمار ہو تو مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں کنٹرول انسان کا چلا جاتا ہے، راشے کی بیماری ہے، یہ ہے وہ، ورنہ ہمارا اپنے جسم کے اوپر، اپنے وجود کے اوپر ایک کنٹرول ہے۔ لیکن آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ ہم کوئی خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور خواب دیکھنے میں کوئی سین آتا ہے، اس سین میں ہم نے کچھ کیا ہوتا ہے جو ہم نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، کیا وہاں ہمارا کنٹرول ہوتا ہے؟ نہیں، وہاں نہیں ہوتا، جبکہ خواب کس کے دماغ میں چل رہا ہے؟ میرے دماغ میں چل رہا ہے، اور وہ خواب میں میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں، صحیح ہے، دماغ میرا ہے، میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ تو انسان اپنے آپ کو چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے؟ اپنے آپ کو چاہتا ہے۔ تو اگر انسان اپنے آپ کو چاہتا ہے اور خواب بھی اسی کے دماغ میں ہے، تو یہ اپنے اس خواب کو تبدیل کیوں نہیں کر لیتا؟ تو وہاں پہ ہیلپ لیس ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ نہیں، کنٹرول میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو مثال کے طور پر خدا نہ کرے کبھی کوئی خواب دیکھتا ہے اور جب اٹھتا ہے تو پسینے پسینے ہو رہا ہوتا ہے خوف کے مارے، مثلا کسی اور حالت کے اندر، بھئی خواب تھا، آپ اس کو تبدیل کر لیتے، لیکن وہ تبدیل نہیں کر سکتا۔ شاید یہ منظر برزخ کا ہے، کنٹرول یہاں پر ہے، ایک دفعہ یہاں سے چلے گئے، پھر جو ہم نے کر لیا اس کا اثر ملے گا، پھر کنٹرول ختم ہو جائے گا۔ یہ جو اس ٹائپ کے خواب ہوتے ہیں شاید ہمیں یہ بتانے کے لیے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا ہے کام کی، عمل کی، اس کے بعد پھر عمل نہیں ہے، اس کے بعد تو نتیجہ ہے، پھر وہ کنٹرول نہیں ہوگا۔ ابھی یہاں پر آپ کے پاس اختیار ہے، آپ پانی پینا چاہیں بسم اللہ پڑھیں، سید الشہداء کو یاد کریں، اگر آپ کے دل میں ایک رقت آ رہی ہے بہت اچھی بات ہے، یہاں پہ ممکن ہے۔ جو شخص یہ کر رہا ہوگا برزخ میں پیاس کے موقع پہ اس کو کیا ملنے والا ہے اللہ جانتا ہے۔ لیکن یہ سوچے کہ میں یہاں کچھ نہ کروں اور برزخ میں جا کے اس کو مینج کروں گا، نہیں، پھر مینج کرنے کی بات نہیں ہے، پھر آؤٹ آف کنٹرول ہے۔ اب ذرا سوچیے گا کہ کتنا عجیب معاملہ ہے، یہاں پہ زندگی جو ہوشیاری کی زندگی ہے، بہت کوئی انسان صحیح زندگی گزار لے جسمانی اعتبار سے 60-70 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ شروع کے 8-10 سال تو وہ ڈپینڈنسی کے ہیں، اس میں وہ خود بیچارہ محتاج ہے، آخری کے 8-10 سال پھر دوبارہ ڈپینڈنسی کے۔ جو ایکٹیو لائف ہے وہ کتنی ہے؟ 40-50 سال، 60-70 بھی میں زیادہ کر گیا، 70 کروں 90 سال اس کو زندگی دینی پڑتی ہے۔ 90 سال کون جی رہا ہے یہاں پہ؟ الحمدللہ موجود ہوں گے یہاں پر، میں ڈرانا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ کم ہوتا ہے ایسا آج کل۔ تو زندگی بہت تھوڑی سی ہے، اس تھوڑی سی زندگی نے انفائنائٹ ٹائم کی لائف کو طے کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کام بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ اب آپ کی اور میری ہوشیاری یہاں پر کیا ہے؟ وہ یہ کہ اس سے پہلے کہ معاملہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے اس کو کنٹرول میں لے لیں، اس کو کنٹرول میں لے لیں۔ اور اس معاملے میں جو چیز ہم سب کو بہت زیادہ فائدہ دے گی، میں اس کو جلدی سے عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں، وہ خود کنٹرول ہے۔ خود کنٹرول یہ مشکل ہے۔ آج کل کی زندگی میں بہت سارے ایلیمنٹس ایسے ہیں جو ہم سے ہمارا کنٹرول لے رہے ہیں، اور ان میں سے بہت خطرناک ایک چیز میوزک ہے، ہر طرف ہے، کوئی جگہ بچی نہیں ہے۔ اور اس کے نتیجے میں اور بہت سارے اور ایلیمنٹس ہیں، جو کھانے ہم کھا رہے ہیں اور جو بیہیویئرز ہمارے پاس ہیں۔ مثلا میں خود دیکھتا ہوں
وہ یہ کہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ ایک آدمی 2-3 منٹ کے لیے کہیں خالی بیٹھا ہو اور موبائل نہ نکالے. صحیح ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ کنٹرول 2 منٹ کے برابر بھی اپنے ہاتھ میں نہیں ہے. اچھا، اسی طریقے سے آپ مختلف چیزوں کو اپنے اندر مشاہدہ کریں گے، نوٹ کریں گے. وہ یہ کہ کوئی نہ کوئی جسم کا عضو مسلسل ہل رہا ہے. کیوں؟ آپ ہلا رہے ہیں؟ نہیں، آؤٹ آف کنٹرول ہے. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں، آپ تھوڑا تھوڑا نوٹ کرنا شروع کر دیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کس طرح. اب میں ہر چیز کو نہیں بولوں ورنہ لوگ کہیں گے پتہ نہیں ہمیں تو نہیں کہہ رہے. تو آپ ان کو نوٹ کیجئے گا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ معاملہ بہت عجیب ہے. اچھا، ہم لوگ جو ممبر پہ بیٹھتے ہیں ہم لوگوں کو یہ بہت جھیلنا پڑتا ہے. مثلا اگر مثال کے طور پر پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں، پاؤں میں درد بھی ہو رہا ہے، تو اب آپ ایک خاص اینگل کے علاوہ اپنا پاؤں رکھ نہیں سکتے، کیونکہ اگر اس کے علاوہ آپ نے رکھا تو پھر لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے. تو یہاں پہ بیٹھنے والے کو بہت کنٹرول کرنا پڑتا ہے. اچھا، اگر وہ کنٹرول نہیں کرتا وہ پبلک اس کو کچھ دنوں میں سمجھا دیتی ہے کہ بھئی آپ اپنا کنٹرول صحیح کر لیں ورنہ معاملہ صحیح نہیں ہوگا. تو آپ اپنی زندگی میں اس کنٹرول کے اوپر بہت غور فرمائیں. اب مجھے صراط مستقیم کے حوالے سے ایک جملہ عرض کرنا ہے اور اس کا تعلق ہے خلوص سے. خلوص اور صراط مستقیم، ان کو کیسے ایک دوسرے کے ساتھ دیکھا جائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. اچھا، یہ ہم نے شروع سے سنا ہے مسلسل کہ جب شیطان کا معاملہ ہوا اور خدا تعالیٰ کے سامنے شیطان نے دعوے کیے تو یہ بات طے ہوئی کہ وہ اللہ کے مخلص بندوں کو وہ گمراہ نہیں کر پائے گا، اللہ کے مخلص بندوں کو نہیں گمراہ کر سکے گا. اچھا، ایک آپ نے یہ بھی شاید غور کیا ہو کہ مخلصین ہے، مخلصین نہیں ہے، مخلصین. تو یہ جو مخلصین ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کیوں گمراہ نہیں ہو پا رہے؟ تو ان کے اندر وہ جو خلوص ہے وہ خلوص ہے کیا؟ ٹھیک ہے. اچھا، یہ کی پوائنٹ کیوں ہے؟ یہ وہ کی پوائنٹ ہے جس سے آپ پروٹیکٹ ہوں گے شیطان کے مقابلے میں. تو اگر وہ خلوص میرے اور آپ کے اندر آ جائے تو ہم شیطان کے مقابلے میں بچ گئے. شیطان کے مقابلے میں بچنے کا مطلب کیا ہے؟ آدھی گمراہی کم از کم ختم ہو گئی. ایک اندر ہماری مشکل چل رہی ہے، ایک ہمارا نفس، ایک باہر مشکل چل رہی ہے، عدو مبین شیطان. تو اگر باہر والے کو ہم نپٹانے میں کامیاب ہو گئے خلوص کی وجہ سے تو یہ سمجھ لیں میجر پرابلم تو آپ کی میری سالو ہو گئی. یہ جو خلوص ہے یہ ہے کیا چیز؟ ٹھیک ہے. اب یہ خلوص بہت سادہ سی تعریف یا انڈرسٹینڈنگ ہے ہماری، اس کے بارے میں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ہم لوگ کب کہتے ہیں کہ اس آدمی کے اندر یا میں نے یہ کام خلوص سے انجام دیا ہے؟ صحیح. تو جب مثال کے طور پر آپ سے ہم سے کوئی یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ کام کس نیت سے کیا ہے، تو آپ فوراً کہیں گے مثال کے طور پر کہ بھائی پورے خلوص سے کیا. خلوص کا مطلب کیا ہے؟ خالص. ٹھیک ہے. خالص کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک کور چیز ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، اس کور میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی بھی. مثلا اگر سونا خالص ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس میں لوہا نہیں ہے. صحیح ہے. تو مثال کے طور پر جو بھی میٹل ہے وہ خالص ہے تو اس کا مطلب یہ اس کے علاوہ ہاں ایک اور بات بھی ہے، اس سے بہتر کوئی چیز ہونا مسئلہ نہیں ہے، اس سے کم نہیں ہونی چاہیے. اگر سونا خالص ہے تو سونے سے سستی دھات کوئی مکس نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر سونے سے بڑھ کر کوئی چیز آ جائے وہ پرابلم نہیں ہے اتنی. سامنے والا شاید اتنا برا نہیں مانے گا، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال بعض جگہوں پہ برا مانے گا جہاں اس کو واقعاً گولڈ چاہیے ہوگا. اس کو ہم خلوص کہتے ہیں. تو اب میں خلوص کے اوپر محنت کیسے کروں؟ خلوص پہ محنت اس طرح سے کروں کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں اس کے اندر یہ سوچنے کی کوشش کروں کہ یہ خدا کے لیے تھا یا نہیں تھا. سادہ ترین باتیں جو ہم لوگ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. اچھا، اگر کوئی شخص اس کام کو بار بار کرے اور زندگی میں اس کام کی مہارت پہ آ جائے، مثلا اس نے پرخلوص ایک کام کیا اور ایک اور کام کیا، ایک اور کام کیا، پرخلوص کام کرتا چلا گیا، اب کیا ہونے والا ہے؟
ایک تو آخرت میں اس کو جزا ملے گی، ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا ہونے والا ہے اس کو ذرا دیکھیے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اب اس میں چونکہ ہم نے سونے کی مثال دی ہے تو اب تو کام بہت آسان ہے. سونے کا خلوص کیا ہے؟ سونے سے پست کوئی چیز اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے. انسان کا خلوص کیا ہے؟ ہاں، ایک تو خلوص نیت کا تھا کہ خدا کے علاوہ کسی کے لیے نہ کرے. خود انسان کا خلوص کیا ہے اس پہ توجہ دینی چاہیے. انسان کیا ہے؟ انسان بندگی کے لیے خلق ہونے والی ایک مخلوق. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ ہماری بندگی کریں. عبادت کا معاملہ صرف نہیں ہے اٹھک بیٹھک اور تسبیحات، نہیں، بندگی، فل ٹائم جاب، 24 گھنٹے، 7 ہفتے کے دن اور 12 مہینے اور پوری زندگی بندگی کرے. صحیح. یہ جو انسان کی نیچر ہے اس میں خلوص کیا ہے؟ سونے کا خلوص ہمیں ذہن میں ہے. انسانیت کا خلوص کیا ہے؟ انسانیت کا خلوص اس کے اوپر اور توجہ دینے سے سمجھ میں آتا ہے. وہ کیا؟ انی جاعل فی الارض خلیفۃ. خدا تعالیٰ نے فرمایا ہم نے زمین میں اپنا جانشین بنایا. صحیح. یہ جو جانشین ہے، جانشین ہونے کے ناطے اس کا خلوص کیا ہوگا؟ ہم مجھے ڈیلیور کرنا ہے اس کو. اس کا خلوص یہ ہوگا کہ یہ اپنے اندر خدا کے سوا کوئی صفت نہ آنے دے. انسان ہے، نیچر کیا ہے اس کی؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بندگی کرے. انسان ہونے کے ناطے میرا خلوص سونے کی طرح کیا ہے؟ بندہ بنو، بندہ بنو. اچھا، نیت پہ خلوص تھا وہ تو میں نے عرض کر دیا. بندگی کا خلوص کیا ہے؟ بندگی کا خلوص یہ ہے کہ بندہ وہ کرے جو اس کے مالک نے کہا ہے. بندہ اپنے آقا کی صفتوں کو اپنے اندر لے کر آئے، جو اس کا آقا چاہتا ہے کہ وہ لے کر آئے. مثلا اس کے آقا نے اس کے سامنے خلوص حاصل کرنے کے لیے جو لائن آف ایکشن رکھا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے 99 نام. خدا نے انسان کو اپنے 99 نام دے کر پرخلوص رہنے کی ہدایت دی ہے. اگر تم پرخلوص رہے شیطان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا. وہ پرخلوص کیا ہے؟ پرخلوص ایک نیت کے اندر ہے جو ابھی عرض ہوا، اور ایک پرخلوص یہ ہے کہ وہ اپنے اندر ایسی کوئی صفت نہ آنے دے جو خدائی صفتوں سے ہٹ کر ہوتی ہیں. مثلا خدا رحمان ہے، رحیم ہے. اگر یہ سنگ دل ہوا نہیں، پھر یہ رحمان و رحیم نہیں ہے. تو کیا مطلب ہے؟ اس کے خلوص میں کمی آ گئی. خدا صادق و صدیق ہے، اور اگر یہ سچا نہیں ہوا تو اس کے خلوص میں کمی آ گئی. خدا کے 99 نام ہمارے سامنے ہیں جو ہمارے اندر آ سکیں. وہ اگر ہمارے اندر آ رہے ہیں تو ہم پرخلوص ہیں. ہم اگر اس خلوص پر آ رہے ہیں اب شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور اگر وہ خلوص نہیں ہے ہمارے اندر تو جتنا ہم اس خلوص سے نیچے آئے ہیں اتنا ہی شیطان کی بندگی میں گئے ہیں. اب شیطان کے پاس گراؤنڈ ہے، اب گراؤنڈ ہے اس کے پاس. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. اگر کوئی شخص اپنے خلوص میں ایسے کسی خلوص پہ پہنچ جائے کہ جس میں وہ الہی صفتوں کے علاوہ کوئی چیز اپنے اندر نہیں دیکھے، نہ آنے دے، صحیح ہے، یہ صراط مستقیم پر آ گیا ہے. ہاں، یہ ہے صراط مستقیم.
اب آپ دیکھ رہے ہیں صراط مستقیم کتنا لمبا کام ہے. کیوں خداوند متعال ہم سے یہ کہتا ہے ہر روز 30-40 مرتبہ مجھ سے کہو اہدنا الصراط المستقیم؟ کیوں؟ یہ صراط مستقیم ہے کہ آپ اور میں اپنے اندر سے ہر قسم کی ناپاکی جو غیر خدائی کلرز ہوتے ہیں. ایک قرآن کریم نے فرمایا صبغۃ اللہ. صبغہ کہتے ہیں کلر کو، ویسے تو پینٹ کو بھی کہتے ہیں شاید، تو کلر یا پینٹ کو کہتے ہیں صبغہ. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. صحیح ہے؟ تو یہ جو بندہ خدا ہے یہ صبغۃ اللہ کے لیے خلق ہوا ہے. اگر یہ صبغۃ اللہ کو ہی اپنے اندر رکھے پرخلوص، یہ صراط مستقیم پر ہے. اور اگر یہ غیر صبغۃ اللہ کو اپنے اندر لائے، یہ صراط مستقیم سے دور ہے، اس کے خلوص میں کمی ہے، اس پہ شیطان کے حملوں کا چانس بہت زیادہ ہے. اور یہ وہ ٹاسک ہے جو خدا ہم سے کہتا ہے کہ تم نے ہر روز اس پہ محنت کرنی ہے کہ تم صراط مستقیم پہ باقی رہو، اپنے خلوص کے اوپر باقی رہو. البتہ اس خلوص کو جو صفتوں میں ہے حاصل کرنے کا راستہ نیت کا خلوص ہے. صحیح ہے؟ اب سب چیزیں کنیکٹ ہو رہی ہیں نا. ایک صراط مستقیم ہے، ایک انتہائی پرخلوص انسان. اور ابھی میں ذرا سا اور عرض کروں گا. صراط مستقیم ایک ایسا اسٹیٹس ہے جس پہ ایک انتہائی پرخلوص انسان کھڑا ہے. پرخلوص انسان نیت کے خلوص والا نہیں، کوالٹیز کے خلوص والا. ایسی کوئی کوالٹی اس کے اندر نہیں ہے جو غیر الہی ہو، صرف الہی کوالٹیز اس کے اندر ہے. تو یہ صراط مستقیم کے اوپر ہے. یہ اس مقام پہ کیسے پہنچا ہے؟ اس نے نیت کے خلوص پہ محنت کی ہے. جب اس نے نیت کے خلوص پہ محنت کی تو خدا نے اس کو صفتوں کا خلوص دیا. صفتوں کے خلوص کے نتیجے میں یہ صراط مستقیم کے اوپر جاری ہوا. اب جب کہ یہ صراط مستقیم پہ جاری ہوا، اب کیا ہوگا؟ وہ ایک اور علیحدہ مرحلہ شروع ہو گیا کہ خدا نے متعال فرماتا ہے وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. ہم اس کے لیے ایسا نور قرار دیں گے کہ یہ اس نور کی روشنی میں چلتا رہے گا. اب اسے کوئی شیطان ہاتھ نہیں لگا سکتا. صحیح. اب یہاں پہ ایک معاملہ تھا، وہ یہ کہ بعض اوقات ہم لوگ اپنی کتابوں میں کوئی ایسی چیز پڑھ لیتے ہیں جس کی ہمیں بھی کوئی خبر نہیں ہوتی، ہمیں بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کیا، لیکن لفظ پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں. لفظ پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہاں کے بعد میں نے چند لفظ پڑھے ہیں یہاں کے آنے کے بعد. اب میں جلدی سے وہ 2-3 لفظ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، اور اس کی مجھے بھی خبر نہیں ہے کہ یہ ہے کیا، لیکن چونکہ میں نے پڑھا ہوا ہے تو میں بھی اپنی جیسے کہہ رہے ہیں کہ ایک مزے کے لیے کہ بالآخر میں نے ایک محنت کی ہے کہیں تو بولوں اس کو، تو وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ تو میرے جیسا ایک انسان سب سے پہلے تو اس پہ کام کرے گا کہ میری نیت خالص ہو، پرخلوص نیت کے ساتھ کام کرنا شروع کرے گا. تو پہلے اس کی نیت میں کھوٹ آئے گا، دکھاوے کے لیے کر لیا، پیسے کے لیے کر لیا، شہرت کے لیے کر لیا، تو وہ اس کو ختم کرنا شروع کرے گا کہ نہیں مجھے اس کے لیے نہیں کرنا ہے، اس کے لیے نہیں کرنا ہے، صرف خدا کے لیے کرنا ہے. اپنی تسلی کے لیے بھی نہیں کرنا ہے، اپنی تسلی کے لیے بھی نہیں کرنا. تو آیت اللہ العظمی مراشی نجفی جہاں تک مجھے یاد آتا ہے اپنی وصیت نامے میں ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ آخری عمر تک آتے آتے مجھے نماز پڑھنے میں اتنا مزہ آتا تھا کہ میں اپنے آپ سے پوچھتا تھا کہ نماز میں بندگی کے لیے پڑھ رہا ہوں یا مزے کے لیے پڑھ رہا ہوں. تو بہتر ہے کہ میری آخری چند سالوں کی نمازیں قضا ادا کر دی جائیں تاکہ اگر اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں بخشوا دیا جاؤں گا. تو خلوص کے اوپر کام کرے گا، نیت کے خلوص پہ کام کرے گا کہ مجھے مثلا دنیا کے لیے نہیں کرنا، اس کے لیے نہیں. آہستہ آہستہ خلوص پہ کام کرنے کے نتیجے میں اس میں صفت کا خلوص آنا شروع ہوگا. جب اس میں صفت کا خلوص آئے گا اور ہر غیر الہی صفت کو وہ رد کرتا چلا جائے گا. صحیح ہے. اب مثال کے طور پر پہلے بھی 1-2 مثالیں عرض کی. مثلا نفرت الہی صفت ہے. اللہ کے نبی کسی سے نفرت کرتے تھے؟ حتیٰ اپنے دشمنوں سے نہیں، نفرت نہیں کرتے تھے. سزا بھی دیتے تھے تو محبت میں ہی دیتے تھے. صحیح. یہ بری صفتیں، وہ تمام صفتوں کو کاٹتا ہوا
پرخلوص الہی رنگ کے اوپر پہنچ جاتا ہے، اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ البتہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں وہاں تک پہنچ جاتا ہے، میرے جیسا آدمی تو شاید 300-400 سال گزارے، پتہ نہیں اس کا پتہ نہیں کہ پہنچے گا نہیں پہنچے گا، لیکن جو اگر کوئی پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد کیا کرتا ہے پھر وہ؟ کتنے لوگ ہوتے ہوں گے ایسے 100 سال میں ایک آدھ، میرا خیال ہے 2-4 ایسے، تو وہ اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی آئیڈینٹی کو ختم کرنا شروع کر دیتا ہے. یعنی پہلے وہ اس کو ختم کرتا ہے کہ کوئی صفت میرے اندر غیر الہی نہ ہو، پرخلوص ہو گیا، صراط مستقیم پہ آ گیا تو رک گیا؟ نہیں، رکتا نہیں ہے اور چلتا. تو کیا کرتا ہے کہ جتنے بھی معاملات میں نظر آتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی کچھ کر رہا ہے، وہ ان سب کو مائنس کر دیتا ہے. نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر رہا، صرف خدا ہی ہے جو کر رہا. پھر ایک تیسرے مرحلے میں وہ اپنی آئیڈینٹی کو نگیٹ کرتا ہے، کہتا ہے میں نہیں ہوں، صرف خدا ہے. چوتھے مرحلے میں وہ پوری کائنات کی آئیڈینٹی کو نگیٹ کر دیتا ہے، پوری کائنات میں سوائے خدا کے کسی کو نہیں دیکھتا. صحیح؟ یہ صراط مستقیم پر آنے کے بعد ہوگا. جب ایک دفعہ انسان صراط مستقیم کے اوپر مضبوطی سے قائم ہو گیا تو پھر وہ ایک ایسی توحید کے اوپر پہنچے گا. یہ جو آیت اللہ العظمیٰ بہجت کے اعلی اللہ مقامہ شریف کے استاد تھے سید علی قاضی، یہ ایک بہت ہی منفرد شخصیت تھی. ہم نے کہیں پہ پچھلی دفعہ آئے تھے اسلام آباد تو آیت اللہ بہجت کی میرے خیال میں برسی کی مناسبت سے کسی پروگرام میں تذکرہ کر دیا تھا، تو بعد میں کچھ دوستوں نے پتہ نہیں ایک آدھ لوگوں نے بہت اس کے اوپر مذمت کی کہ یہ سب لوگ صوفیہ تھے، یہ تھا وہ تھا. اچھا ہے کہ نہیں جانتے، اچھا ہے کہ نہیں جانتے، اس لیے نہیں جاننے کی وجہ سے بول رہے ہیں. سید علی قاضی ایسے ایک مقام پر تھے، البتہ ظاہر ہے جو ان کا انکار کرے گا یا ان کی مذمت کر رہا ہوگا وہ تو آیت اللہ خمینی کو کہاں چھوڑے گا پھر. وہ سید علی قاضی ایک ایسی جگہ پر تھے کہ آیت اللہ خمینی جو خود بہت بڑے عارف تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ علی قاضی توحید کا پہاڑ تھے، توحید کا پہاڑ تھے. یہ توحید کا پہاڑ کون ہوتا ہے؟ یہ توحید کا پہاڑ صرف یہ نہیں ہے کہ اس نے اپنی نیت کو خالص کر لیا ہے، یہ تو اس نے بچپنے میں کر لیا ہوگا. یہ توحید کا پہاڑ یہ نہیں ہے کہ اس نے اپنی صفتوں کو خالص کر لیا، یہ بھی وہ بہت پہلے کر چکا ہوگا. یہ توحید کا پہاڑ کیا ہے؟ پوری کائنات سے ہر چیز کو ختم کر کے صرف خدا کو دیکھتا ہے. توحید کا پہاڑ وہاں پر ہے. اور ایسی ہستیاں کئی 100 سال میں ایک آدھی آتی ہیں. یہ اسٹیج کون سا ہوگا؟ میں بلا وجہ میں اس کے اوپر عرض کر رہا ہوں، بلا وجہ میں میرا دل چاہ رہا ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں. میرا خیال ہے ایسا اگر ہم اپنے طور پہ سوچیں، ابھی ہم اس دنیا کے اندر ہیں، یہاں دھوکہ ہوتا ہے ہمیں یا نہیں ہوتا؟ خدا ہر جگہ نظر آتا ہے؟ نہیں. کوئی ذرا سی میری مشکل ہو جائے گی، میں غیر خدا کے سامنے جوتے چاٹنے کو تیار ہو جاتا ہوں، ہر غلط کام کرنے کو تیار ہو جاتا ہوں. یہاں تو نظر نہیں آ رہا. اچھا یہاں سے تھوڑا آگے بڑھے، اب آ گیا برزخ، وہاں اس ٹائپ کا دھوکہ ہوگا؟ نہیں، اس ٹائپ کا دھوکہ برزخ میں نہیں. آخرت کے کسی مرحلے کے اندر دھوکہ نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے کم از کم. یہ دھوکہ یہاں کی دنیا ہے. آگے جائیں گے دھوکہ نہیں ہے. قرب خدا آخری مرحلے کا برزخ میں نہیں. برزخ کے بعد آئے گی بات محشر. آخری مرحلہ محشر ہے؟ نہیں. پھر بات آئے گی صراط، یہ آخری مرحلہ ہے؟ نہیں. اس کے بعد اچھوں کے لیے جنت، جنت ایک لیول ہے؟ نہیں. کتنے لیول ہیں؟ ہزاروں لاکھوں. اس کا کوئی آخری مرحلہ ہوگا جہاں پہ توحید کا پہاڑ کھڑا ہے. اور علی قاضی اس دنیا میں رہتے ہوئے وہاں تھے. اللہ اکبر. علی قاضی اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ توحید کا پہاڑ تھے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد محمد وعجل فرج.
اچھا یہ میں نے کیوں آپ کی خدمت میں عرض کیا؟ شاید اس لیے کہ میرے پاس کہنے کے لیے اور کچھ ہو نا، ایک مطلب یہ۔ دوسری بات یہ کہ شاید اصل میرا دماغ کنٹرول میں نہیں تھا، میں نے ایسے ہی کہہ دیا آپ کے سامنے۔ لیکن ایک اور مطلب بھی بن سکتا ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ جب بھی کوئی شخص اللہ کی راہ میں کچھ عبادتیں کرتا ہے، مثال کے طور پر یہاں جوان بیٹھے ہیں، مثلا نماز شب پڑھ رہا ہے، اب وہ نماز شب میں کوشش کرتا ہے کہ تھوڑا سا روئے، گریا کرے۔ کسی دن گریا آتا ہے، کسی دن آنسو نہیں آتے، اور بیچارہ زور لگا رہا ہوتا ہے کہ یار ایک دو آنسو تو نکل جائیں، نہیں آ رہے ہوتے۔ اچھا ایک دن وہ کامیاب ہو گیا، مثلا بڑی زبردست اس نے ایک دعائے کمیل پڑھ لی، آج جمعے کا دن تھا، وقت کے امام کے نام سے منسوب ہے، امام کے سامنے ادائے احترام کے لیے، ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں، محمد و آل محمد صلی علی محمد عاجل فرج۔ خدا انشاءاللہ بحق نبی، بحق علی، بحق سیدہ طاہرہ، بحق اولادہم آپ کی ہماری تمام مشکلات کو حل فرمائے، انشاءاللہ ہمیں اللہ کے راستے پر چلنے میں مزید استقامت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ قبولیت دعا کے لیے درود بھیجیں، محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد عجل فرج۔ تو وہ ہمارا جوان دوست، اس نے نیا سیکھا کہ بھئی مثلا دعائیں پڑھتے ہیں تو اس میں اگر آنسو بہے تو اچھا ہوتا ہے۔ تو پہلے تو وہ دیکھتا تھا کہ لوگ دعائیں پڑھ رہے ہیں، ادھر ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، مثلا ایک جوشن کبیر چل رہی ہے، ایک پاؤں کے اوپر اس نے پھونک ماری اور ایک گرہ لگائی اور یہ سب چل رہا ہے۔ پھر اس کو پتہ چلا کہ نہیں بھائی دعائیں ایسے نہیں پڑھتے، دعاؤں میں تھوڑا توجہ دینی ہوتی ہے، تھوڑا گریا ہوتا ہے۔ تو اس نے مثال کے طور پر ایک دعائے کمیل پڑھی، اس میں تھوڑا گریا ہوا، وہ خوش ہوا۔ پھر وہ صبح جمعہ اٹھا اور اس نے ایک نماز شب پڑھی، اس میں ٹھیک ٹھاک گریا کر لیا، اور وہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گیا جو اس کی طاقت اور توانائی میں گریا تھا وہ اس نے کر لیا۔ اچانک پیچھے سے شیطان کہے گا اچھا پھر کیا ہوا، اب کیا ہوا؟ اچھا اگر اس بیچارے کو نہ پتا ہو کہ اب کیا ہونا ہے، سمجھ لو یہاں پہ گیا معاملہ، کئی مہینے پیچھے آئے گا یہ۔ اور یہ آلموسٹ سب کے ساتھ ہوتا ہے، سب کے ساتھ تقریباً ہوتا ہے۔ دو تین چیزیں مجھے سمجھ میں آئی ہیں، تقریباً سب کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ کچھ بتاتے ہیں کہتے ہیں، کچھ نہیں بتاتے نہیں کہتے، یہ بھی بہت لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اس کو پہلے سے بتا دیا جائے کہ بیٹا اس کے بعد یہ ہونا ہے۔ ہدف یہ نہیں ہے کہ ہم عبادتوں میں کتنا روئیں، نہیں، عبادتوں میں رونا ہدف نہیں ہے، یہ تو ایک تیاری ہے کہ ہم اس تیاری کے ذریعے سے کچھ حاصل کریں گے۔ کیا حاصل کریں گے؟ نمبر 1 نیت میں خلوص، نمبر 2 صفتوں میں خلوص، نمبر 3 غیر الہی طاقتوں کو نظر انداز کرنا، انکار کرنا در حقیقت، اور وہ آگے کے مراحل۔ تو وہ جو عبادتوں میں گریا ہے وہ ہدف نہیں ہے، وہ مقصد نہیں ہے، وہ صرف ایک راستہ ہے۔ تو اگر شیطان کبھی آ کر کہے کہ بھئی آج تک تو اتنا گریا نہیں کیا تھا نا، اتنا گریا کر لیا، اب آگے کیا ہوا؟ تو اس کو بتائے کہ آگے تو ابھی کام شروع ہوا ہے، یہ ہدف تھوڑی تھا، یہاں سے کام شروع ہوا ہے۔ درود بھیجے گا، محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ اس طرح ہم نے چند دنوں میں آپ کی خدمت میں کچھ بنیادی نکات کو عرض کرنے کی کوشش کی۔ جو ہماری بات شروع ہوئی تھی وہ آپ کو یاد ہوگا، پہلے دن شاید یاد ہو، ہم نے عرض کیا تھا کہ وہ جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں ان پر ایمان لانا ہم سے مطالبہ کیا گیا۔ وہ ایمان لانا کن چیزوں پر ہے جو چھپی ہوئی ہیں؟ تو ہم نے پہلے بہت سادہ چیزوں سے شروع کیا کہ سکون انسان کو کیسے ملتا ہے۔ پھر دوسرے دن ہم نے کامیابی کے بارے میں عرض کیا، بھئی کامیابی کیسے ملتی ہے۔ سکون کے بارے میں عرض کیا کہ یہ سکون صرف چھیننے سے نہیں ملتا ہے، خرچ کرنے سے نہیں ملتا ہے، کمانے سے نہیں ملتا ہے، بلکہ یہ کسی کو سکون دینے سے ملتا ہے۔ پھر کامیابی کے سلسلے میں عرض کیا کہ بھئی کامیابی کے پیرامیٹرز آپ پہلے یہ سوچ لیں کہ آپ کامیابی کہتے کیسے۔ اب ہمارے ساتھ ایک مشکل بنی ہوئی ہے، معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں، اس میں بہت سارے مفہوم نکالے جا سکیں گے، تو آپ غلط والے مت نکالیے گا، صحیح والے نکالنے کی کوشش کیجیے گا۔ ضروری ہے کہ ہم بے عزتوں سے بھی عزت مانگیں؟
جن کی اپنی اللہ کے نزدیک کوئی عزت نہیں ہے، ضروری ہے وہ بھی ہمیں عزت دیں؟ آپ اور ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اہل بیت جیلوں میں رہیں، باقی میں مصائب کا تذکرہ بعد میں کروں گا۔ وہ لوگ جو ان کے دشمن تھے وہ ان کی عزت نہیں کر رہے تھے ظاہری طور پہ، اس سے ان کی شان و منزلت میں کوئی کمی آئی ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ سوچنا بند کر دیں کہ ہمیں بے عزتوں سے عزت لینی ہے، یہ سوچنا بند کر دیں۔ کیوں؟ اگر آپ نے یہ سوچنے پر بہت محنت کی کہ مجھے بے عزتوں سے عزت لینی ہے، آپ اور میں بے عزتوں کی لائن میں کھڑے ہو جائیں گے، وہ اس سے کم پہ عزت نہیں دیں گے۔ خدا متعال فرماتا ہے کہ یہ جو کافر ہیں، کبھی آنے سے پہلے اچانک میرے ذہن میں آ گیا تو میں نے دیکھ لیا، کافر ہیں یہ خود بعض اوقات آرزو کرتے ہیں کاش ہم مسلمان ہوتے، کاش ہم مسلمان ہوتے، لیکن اس آرزو کے بعد کیا یہ مسلمان ہو جاتے؟ نہیں۔ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ہمیں کافر کریں گے، یہ ہمیں کافر کریں گے۔ تو خداوند متعال فرماتا ہے اگر یہ ایسے ہوں، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل، تم انہیں چھوڑ دو، یہ کھائیں پئیں آرزوؤں میں ڈوبے رہیں، تم انہیں چھوڑ دو۔ کیا مطلب؟ تم کیوں ان سے عزت دینا چاہتے ہو؟ اب ہمارے سامنے مشکل یہ ہو گئی ہے کہ جب تک میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، معاف کیجیے گا، مجھے کمینوں سے عزت نہیں لوں گا تو میرا دیندار بھی مجھے عزت نہیں دے گا۔ کیوں ایسا کیا ہم نے؟ ایسے جو پاس لوگ ہیں وہ عزت دیتے کب ہیں؟ جب آپ ان کے اسٹینڈرڈز پہ ہوتے ہیں۔ یہ تو آپ نے کمپرومائز کر لیا، آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ اچھا اب مثال کے طور پر وہ جو ان کا حربہ تھا، وہ حربہ کیا تھا؟ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری مدینے سے جلا وطن کیے گئے، ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ ہوا ہے۔ اچھا مدینے سے جلا وطن کرنے کا مطلب کیا تھا؟ یعنی نبی کا صحابی جلا وطن کیا گیا ہے، کیا آبجیکٹو کیا ہے؟ معاشرے کے اندر بے عزت کرنا، معاشرے کو یہ بتانا کہ اس بندے کی عزت نہیں ہے۔ کہاں عزت نہیں ہے؟ نبی کے شہر میں۔ صحیح ہے؟ ہر بات یہی ہے کہ وہ اپنے انسٹرومنٹس کو استعمال کرتے ہیں، انسٹرومنٹس کو استعمال کرنے کے بعد جو صاحبان عزت ہیں انہیں بے عزت کرتے ہیں اپنی دانش میں۔ یہ جو وہ سرائے کربلا کو بازاروں میں لائے، کیوں لائے تھے؟ ان کو نہیں پتا تھا پبلک ری ایکشن آئے گا؟ ایک رسک لیا ان لوگوں نے، یہ رسک لیا کہ شاید ہم ایک ایسی جگہ پہ پہنچا دیں گے کہ لوگ عزت کرنا چھوڑ دیں گے۔ اس کو میں کئی دفعہ پہلے عرض کر چکا ہوں، اب اس کی انالیسس میں نہیں جاؤں گا۔ یہ ان کا پوائنٹ تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری کو کیوں جلا وطن کیا؟ حدیث نہیں تھی ان کے لیے؟ کیا تھی؟ پھر بھی جلا وطن کیا، کیوں؟ شاید لوگ یہ سوچیں کہ ابو ذر کا کوئی مقام نہیں ہے، اگر مقام ہوتا تو نبی کے شہر سے کیوں جلا وطن ہوا؟ اتنا سختی کی اس معاملے کے اندر کہ جب وہ جلا وطن کیے گئے اور ان کو مدینے سے باہر بھیج رہے تھے تو سب کو منع کر دیا کہ کوئی خدا حافظ کرنے نہ آئے۔ امیر المومنین اپنے بیٹوں کے ساتھ خدا حافظ کرنے گئے اور ایک دو اصحاب کے ساتھ، اس موقع پر بھی ایک بدنام ترین شخص وہاں پہنچ گیا ان کو منع کرنے کے لیے، تو اس کو تھوڑا سا لڑائی کر کے بھگایا ہے، اور پھر اہل بیت نے ابو ذر کو الوداع کیا۔ اچھا اہل بیت نے جو ابو ذر کو الوداع کیا یہ تاریخ میں آ گیا۔ اب میں آپ سے کہوں گا، ہم ابو ذر کے مدینے سے جلا وطن ہونے کو دیکھیں یا اہل بیت کے اس الوداع کرنے کو دیکھیں؟ ہاں، آپ بے عزتوں کی عزتوں دینے نہ دینے کو مت دیکھیں، آپ صاحبان عزت کے عزت دینے کو دیکھیں، اس کو دیکھیں، چاہے وہ 4 تھے۔ اہل بیت
اور ان کے ماننے والے 4-5 سے زیادہ نہیں آئے تھے ابو ذر کو الوداع کرنے کے لیے. ہمارے لیے کیا اہم ہونا چاہیے؟ وہ مولا بازار کے اندر تشریف فرما ہے، طوق و زنجیر کے اندر جکڑے ہوئے، یہ دیکھوں یا نہیں؟ یہ پاؤں ستون کعبہ ہے. آپ بے عزتوں کی عزت کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اس کو اگر میں اصرار کروں گا تو پھر ہمارے دوست کہیں گے کہ مولانا آپ سب کو فقیر بنا دیں گے، آپ سب کو بدنام کروا دیں گے. بھائی عزتیں خدا کے ہاتھ میں ہیں، طاقتیں خدا کے ہاتھ میں ہے. آپ بندگی پہ محنت کریں، بے عزتوں سے عزت نہ مانگیں. صاحب عزت آپ کو عزت دلا دے گا، اس کے پیچھے جائیں. اگر آپ بے عزتوں سے عزت لینے گئے نا تو آپ یقیناً بے عزتوں کے راستے پہ چلے جائیں گے، اس سے کم پہ نہیں دیں گے. وہ یہ اللہ نے اپنے نبی سے کہا ہے کہ اے نبی اگر آپ ان کو خوش کرنے پر گئے تو جب تک آپ گمراہ نہیں ہوں گے یہ خوش نہیں ہوں گے آپ سے. ان کا ایجنڈا یہی ہے. تو عزیزان محترم، یہ آخری بات میں نے سخت بات کہنی تھی آپ سے، تاکہ پھر آج میں روانہ ہو جاؤں گا کل اور کوئی اور بمباری نہ اٹھانی پڑے مجھے. کہ عزیزان محترم آپ دیکھیے، آپ بہت خطرناک جگہ پر ہیں. یہاں پہ رہنے والا ہر شخص بعض لوگوں سے رابطے بنانے پہ مرے جا رہا ہے. آپ یہ غلطی مت کریں، صاحبان عزت سے عزت لینے پہ جائیں. اور یہ توقع نہ کریں کہ کوئی صاحب عزت ہوا اللہ کے نزدیک تو وہ بے عزتوں سے عزت لے گا، نہیں لے گا. یہی سید علی قاضی، دیکھیے ان کا کیا حشر تھا بیچارے کا. خود آیت اللہ خمینی، کیا کچھ نہیں ہوا ان کے ساتھ، کیا کچھ نہیں ہوا. وہ ایک، میں کیا بولوں، میرا دل اندر سے بعض اوقات کٹنے لگتا ہے، پتہ نہیں کیوں. نہیں کٹنا چاہیے. لیکن ایک دفعہ ایک آدمی مجھے ملا، اس وقت میں خود کہتا ہوں، چلو میں خود جیل میں تھا، تو ایک آدمی مجھ سے ملنے آیا. تو وہ بھی بہت اچھا آدمی تھا، اہل سنت میں سے تھا، اور کسی دوست کے ریفرنس سے آیا تھا تسلی دینے کے لیے، دلاسا دینے کے لیے. وہ خود بھی کسی بہت بڑے جیل کا جیلر تھا. تو وہ میرے پاس آیا، تو اب میں انتظار کر رہا تھا کہ تھوڑی دیر میں پوچھے گا آپ کا کیس کیا ہے، آپ ہیں کیوں یہاں پہ. تو اس نے نہیں پوچھا. جب تھوڑی دیر بات ہو گئی، اچھے ماحول میں باتیں ہوئیں، اس نے کہا کہ مولانا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے نہیں پوچھا کہ کیس کیا ہے. نہیں، ہاں میں سوچ رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا سا غور کیجیے گا. ٹائم میرا ختم ہو گیا ہے اور مولانا تشریف لانے والے ہوں گے یا لا چکے ہوں گے، لیکن اس کے اوپر غور کیجیے گا. بڑی عجیب ایک نقطہ اس نے مجھے کہا، میرے طبق روشن کر دی. اس نے مجھ سے کہنے لگا کہ مولانا کیا ہوا ہوگا، ان عدالتوں نے آپ کے اوپر کوئی حکم لگایا ہوگا، زیادہ سے زیادہ کیا لگایا ہوگا کہ آپ قاتل ہیں، 24 سال قید، زیادہ سے زیادہ یہی ہوا ہوگا. میں کہا نہیں، یہ نہیں ہوا ہے. کہنے لگا بھائی زیادہ سے زیادہ یہی ہوا ہوگا نا. میں کہا ہاں ایسی کچھ ہوتا ہے. کہنے لگا مولانا کیا انبیاء پہ قتل کے جرم ثابت نہیں ہوئے؟ میرا پہلے تو ہل گیا، میں یہ کیسی باتیں کر رہا ہے. کہنے لگا کیا انبیاء اشتہاری ملزم نہیں تھے؟ ملزم نہیں، مجرم. میں نے کہا بھیا یہ کون آ گیا؟ کہنے لگا مولانا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قطعاً ایک قتل کیا ہے، فرعون کی عدالت میں قطعاً مقدمہ چلا ہے، اس مقدمے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام قاتل ڈکلیئر ہوئے ہیں اور اس میں اشتہاری مجرم قرار پائے ہیں. 15 سال 20 سال بعد بھی جب واپس آئے تو فرعون نے پہلی ملاقات میں ان کو یہی دلایا یاد کہ تم اشتہاری مجرم ہو. یہ ہوا یا نہیں ہوا؟ ہاں بھیا ہوا ہے. کہنے لگا پھر حضرت موسیٰ کا مقام کم ہوا؟ میں بہت ہل گیا. کہنے لگا مولانا میں جس جیل میں جیلر تھا نا، وہاں 40 سے زیادہ سزائے موت کے انتظار میں لوگ بیٹھے تھے. کہنے لگا میں انٹر ہوا، میں نے سارے اسسٹنٹ سے پوچھا ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا ان کو جانور بنا کے رکھو، ورنہ یہ بہت پاگل ہیں، یہ فوراً قتل کرتے ہیں. ان میں سے کسی کے سر پہ 8 قتل ہیں، کسی کے سر پہ 6 قتل ہیں، یہ بہت پاگل قوم، انہیں جانور بنا کے رکھو. کہنے لگا نہیں،
کہنے لگے میں ہر ہفتے میری وائف کھانا بناتی تھی اور میں گھر کا کھانا بنا کے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا، اور میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھو میں 2 سال کے لیے یہاں پر ہوں اور میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ تم سب کو میں آزاد دیکھنا چاہتا ہوں، میں تمہارے لیے لائر بٹھاؤں گا، قانون دان بٹھاؤں گا، اپنے اسسٹنٹ بٹھاؤں گا، جتنی بھی شقوں سے تمہاری آزادی ممکن ہے میں کوشش کروں گا، تم بتاؤ تمہیں آزاد ہونا ہے نہیں ہونا۔ انہوں نے کہا لو بھائی، پہلا جیلر آیا ہے جو ہمیں انسان سمجھ رہا ہے۔ کہنے لگے کہ میں 2-2.5 سال 3 سال بعد جب اس جیل سے نکلا ہوں تو میں نے 20 سے زیادہ کو آزاد کروا لیا تھا اور وہ اچھے انسان بن گئے تھے۔ پھر اس نے مجھ سے ایک اور بات کی، کہنے لگا مولانا میں نے سب سے بڑا پیر جیل میں ہی دیکھا ہے۔ بھائی یہ دنیا بڑی عجیب ہے۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، سن 61 ہجرہ میں سب سے بڑا اس کے لفظوں میں پیر جیل میں نہیں تھا؟ اس کائنات کا محور کہاں تھا؟ محور کائنات، اللہ اکبر۔ ستون کعبہ بھی چھوٹی بات ہے، ستون کعبہ بھی چھوٹی بات ہے، وہ کہاں تھے؟ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ امام کی مقام منزلت کو انسان دیکھے اور وہ سوچے جو ہوا، اللہ اکبر، اور کیا کچھ کر سکتے تھے اور نہیں کیا۔ نہ صرف نہیں کیا بلکہ وہ کر دیا جو ہم نہیں سوچ پائیں گے، وہ بھی جھیل لیا۔ آج یہاں پر اس سلسلے کی آخری مجلس ہے، چند جملے صرف مصائب کے عرض کروں گا، مولانا تشریف فرما ہے۔ میں مصائب میں جب اس مصائب کو بیان کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے جیسے میری ذمہ داری آپ کی ذمہ داری آسمان پہ آ گئی ہے۔ 11 محرم کا دن قافلے اسرا مقتل کے برابر سے گزارا گیا ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے، مخدرات عصمت و طہارت نے اپنے آپ کو اونٹوں پہ سے زمین پر گرایا ہے۔ نہ مجھے معلوم ہے کہ یہ مشکل، یہ مصیبت کیا مصیبت ہے، نہ آپ کو معلوم ہے، لیکن مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ زیارت ناحیہ میں امام زمانہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ ہوا ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنے آپ کو زمین پر گرایا اور ایک ایک بیوی گویا کسی لاشے کے قریب تشریف لے گئی، ماتم کرنا شروع کر دیا۔ تو سمجھ لیجئے کہ پہلا علنی ماتم کربلا کی زمین پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خواتین نے کر دیا۔ اب اس دوران میں دائرے کی بہت ساری روایات ہمارے پاس موجود ہیں، مختلف کچھ روایات شام غریبہ کی اس دن کے لیے ہو جاتی ہیں، بیان ہو جاتی ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا بعض اوقات، لیکن بہرحال ایسا ہی کوئی وقت ہے جب، شاید ایسا ہی کوئی وقت ہے جب بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سید الشہداء کی لاشے پر پہنچ گئی۔ اب وہ لاشے کی حالت کیا تھی؟ اللہ اکبر۔ اگر ایک بہن اپنے بھائی کو دیکھتی ہے، مثال کے طور پر اگر میں سوچوں کہ مثلا کسی بہن کا بھائی دنیا سے چلا گیا ہو اور بہن بھائی کے لاشے پر آئے، یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن جب وہ آتی ہوگی تو وہ اس کی پیشانی کا بوسہ لیتی ہے۔ اب بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سید الشہداء کے لاشے پر آئی ہے، لاشے پہ سر نہیں ہے، جسم پر زخموں کے اتنے نشان ہیں۔ اور عزیزو اب یہ جملے کیسے انسان عرض کرے کہ انگلی تک کاٹی تھی انگوٹھی نکالنے کے لیے۔
اب بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی کو ایک بوسہ دینا چاہتی تھی، گویا کٹے ہوئے سر کے نزدیک ایک بوسہ دیا اور مدینے کا رخ کر کے کہا اے اللہ کے نبی ھذا حسینک، یہ آپ کا حسین ہے۔ اب ایک ماتم شروع ہو گیا، ہر بیوی نے گریہ کرنا شروع کر دیا مختلف لاشوں کے اوپر۔ تو اس موقع کے اوپر یا عمر سعد یا شمر مولا سید سجاد کے پاس آیا، اور یہ ظالم عمر سعد یا شمر مولا سید سجاد سے کہتا ہے کہ سجاد خواتین سے کہو کہ ماتم ختم کریں اور آگے بڑھیں۔ میں تو مرد ہوں، میں تو نہیں سمجھ سکتا، لیکن اب میں اپنی بہنوں سے کہوں گا ذرا آپ بتائیے کہ اگر کوئی بہن اپنے بھائی کی لاشیں پہ رونا چاہے اور اس کو رونے نہ دیا جائے، کوئی یتیمہ اپنے باپ کے لاشیں پہ رونا چاہے اور خود سید سجاد مظلوم اپنے 18 بھائیوں کے بے گور و کفن، اپنے بابا کے بے گور و کفن لاشیں کو دیکھ رہے۔ اب اس موقع پر یہ کہتا ہے کہ چلیں، اور امام خاموش رہتے ہیں۔ عزیزو یہ محور کائنات ہے، یہ اللہ کی اجت ہے، اس کے اشارے پہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ عمر سعد جیسے ذلیل اطراف میں کھڑے ہوئے ہیں، یہ ذلیل عمر سعد یا شمر ایک تعزیانہ امام کی کمر پہ مارتا ہے، امام کی کمر گویا جھک جاتی ہے، پھر یہ 2-3 تعزیانے اور مارتا ہے، امام کی کمر اور جھکتی ہے، پے در پے تعزیانے مارتا ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا تشریف لاتی ہیں اور کہتی ہیں بیٹا سجاد ہم چلنے کو تیار ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں بھوپی آپ میرے والد کے جنازے پہ ماتم کریں، سجاد کوڑے کھائے گا لیکن میرے باپ کا ماتم ہوگا۔ آپ اور ہم بہت بڑی ذمہ داری لے چکے اپنے کندھوں پر، ہمارے اس گریوں کے لیے امام سجاد نے کوڑے کھائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّا مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار بحق نبی اولاد نبی اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پاک پروردگار خلوص اور اخلاص ہم سب کو نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار تمام ناخالصیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ خدا زندگی کی مشکلات جو ہمارے دین کے لیے ہماری روح کے لیے نقصان دہ ہیں، پاک پروردگار ان تمام مشکلات سے محفوظ فرما، شر اشرار سے محفوظ فرما، دین کی فہم و شعور، امام کی معرفت، ان کی نصرت، اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاہ نبيك وعترته الطاهرين۔